اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آپ کا جغرافی کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ پچھلی لیکچر میں ہم نے جغرافی کا فرسٹ لیسن سٹارٹ کیا تھا جس کا نام تھا دنیا کا جائزہ۔ اس میں ہم نے ایک بریفلی جو ہے وہ دنیا کا جائزہ لیا تھا اور اس کی آبادی کے بارے میں جانا تھا کہ دنیا کی کن کن جگہوں پر آبادی زیادہ ہے، کن کن جگہوں پہ آبادی کم ہے اور کن کن جگہوں پہ آبادی اور درجے کی یعنی متوسط ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا میں آبادی کے جو زیادہ آبادی رکھنے والے ممالک ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ جو دنیا میں آبادی زیادہ ہے کم ہے اس کا انسانی زندگی پر، انسانی سرگرمیوں پر کیا اثر ہے، اس کا انسان کی زندگی پر، طبعی ماحول پر، غیر طبعی ماحول پر کیا اثر ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک کا نام ہے کہ آبادی کی کم و بیش تقسیم کا انسانی سرگرمیوں پر اثر۔ اکثر حالات میں دیکھا گیا ہے کہ آبادی کی کم و بیش تقسیم کے سبب مختلف علاقوں میں لوگوں کے پیشے مختلف ہوتے ہیں۔ گنجان آباد علاقوں میں لوگوں کے پیشے زیادہ تر زراعت اور صنعت ہوتے ہیں۔ معدنی دولت کی کثرت کے باوجود کسی علاقے کو ترقی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہاں آبادی گنجان نہ ہو، کیونکہ وہاں مزدوروں اور سرمایہ کی کمی رہتی ہے۔ کم گنجان علاقوں میں عام طور پر لوگ بھیڑ بکریاں وغیرہ پالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ آبادی کے کم یا زیادہ ہونے کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کے رہن سہن پر، وہاں کے لوگوں کے پیشوں پر، وہاں کی جو ہے وہ معیشت پر۔ اب جہاں پر لوگوں کی آبادی زیادہ ہوگی وہاں پہ لوگوں کا زیادہ تر پیشہ زراعت سے منسلک ہوگا۔ لوگ کیا کریں گے، صنعت سے بھی زیادہ تعلق رکھیں گے، اور اگر وہاں پہ جو ہے کچھ علاقے ایسے ہیں جو معدنی دولت سے مالا مال ہیں لیکن وہاں پہ جو ہے آبادی کم ہے تو وہ بھی علاقے ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اب دوسرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ غیر طبعی ماحول کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہے، کہ غیر طبعی ماحول کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہے۔ تو جیسا کہ دیکھا ہم نے طبعی ماحول کا انسانی زندگی پر جو اثرات ہیں تو غیر طبعی ماحول کے بھی کچھ اثرات کم نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، غور کرنے کے بعد یہ تسلیم کیا جا چکا ہے کہ جو ہے وہ غیر طبعی ماحول جو ہے وہ بھی طبعی ماحول کی طرح کچھ کم نہیں ہے۔ ایک نیچرل سی بات ہے، ایک مسلمہ امر ہے کہ آبادی کی کم و بیش تقسیم کے علاوہ مذہب، نسل اور حکومت کا بھی ملک کی اقتصادی حالت پر نمایاں اثر پڑتا ہے۔ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سفید نسل کے، ایک زرد کے اور ایک کالی نسل کے۔ سب سے پہلے دیکھا جائے سفید نسل کے لوگ، ٹھیک ہے، جو اپر ایریاز میں رہتے ہیں، امریکاز، رشیا، یورپ کے لوگ، سفید نسل کے لوگ۔ نارمل سی بات ہے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہ لوگ ترقی یافتہ ہیں، یہ زیادہ لوگ صنعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، انڈسٹریل ایریاز یہاں پہ زیادہ ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھا جائے سفید نسل کے لوگ صنعت و حرفت اور تجارت میں سب نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ اس کے بعد زرد نسل کے لوگ آتے ہیں، لیکن جو کالی نسل کے لوگ ہیں جو افریقہ میں رہتے ہیں یا گرم ممالک ہیں وہاں پہ رہتے ہیں، وہ ہر لحاظ سے پسماندہ ہیں۔ پسماندہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سست کاہل بھی ہوتے ہیں اور وہاں کے علاقے جو ہیں وہ غیر ترقی یافتہ ہیں۔ مذہبی اصولوں اور پابندیاں بعض پیشوں کے اختیار میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ مثلاً بدھ مذہب جانوروں کی حفاظت کا پرچار کرتا ہے اور ان کے ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جانوروں کو گوشت، اون اور خالوں کی صنعت کے لیے نہیں پالتے۔ اس کے علاوہ جو مذہبی اسلام ہے اس میں سود کا کاروبار جو ہے وہ جائز نہیں، مطلب ناجائز ہے، اس لیے مسلمان بینکوں جیسے مالی ادارے قائم کرنے میں یقیناً پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہندوستان میں ذات پات کی تقسیم کے مسئلے نے ہندوؤں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ہر فرقے کے فرائض الگ الگ ہیں۔ جہاں مزدوروں کی کمی ہوگی وہاں صنعتی ترقی کی گنجائش میں بھی کم ہو جائے گی۔ اچھی حکومت کا اثر ملک کی ترقی، ملک کی تجارت پر ہمیشہ اچھا پڑتا ہے، لیکن اگر ملک میں لا قانونیت اور بد نظمی پھیلی ہوئی ہو تو اقتصادی حالت سے ملک
دیگر گوں ہو جاتی ہے اور ملک کے قدرتی ذرائع سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اور ملک کی اقتصادی حالت کیا ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا تجارتی سرگرمیوں کو ترقی نہیں دی جا سکتی اور ملک کی تجارت پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پوائنٹ ہمارا ہے کہ دنیا میں امتیازی حیثیت رکھنے والے ممالک کون کون سے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ جیسے کہ پیچھے پڑھا کہ دنیا میں کچھ علاقے ہیں جو آبادی کم رکھتے ہیں، کچھ علاقے زیادہ آبادی رکھتے ہیں اور کچھ متوسط۔ مطلب دنیا میں آبادی کی تقسیم جو ہے وہ غیر مساویانہ ہے، یعنی کسی علاقے میں آبادی چھدری ہے، کسی میں گنجان آباد ہے۔ قدرتی ذرائع کی تقسیم بھی اس قسم کی عدم مساوات نظر آتی ہے۔ چنانچہ بعض ممالک آبادی یا معدنیات یا زمین کی زرخیزی میں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں خوش قسمت ہیں۔ آبادی، زرعی پیداوار، بجلی، معدنی تیل اور گیس کی پیداوار کے اعتبار سے دنیا کے 4 بڑے علاقے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پہ یورپ ہے، دوسرے نمبر پہ ہمارا ریاست متحدہ امریکہ ہے، تیسرے نمبر پہ مشرق بعید اور چوتھے پہ برصغیر پاک و ہند ہے۔ اب دیکھا جائے نمبر 1 پہ کیا ہے ہمارا یورپ میں کیا ہے، ایشیا، روس بھی شامل ہے۔ اس علاقے میں آبادی کی اکثر جو علاقے ہیں آبادی سے زیادہ ہیں، یعنی زرعی زمین کی بھی کمی نہیں اور معدنیات بھی یہاں پر وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ذرائع آمد و رفت میں یہ دنیا کے اکثر حصوں سے آگے ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اس علاقے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ شمالی امریکہ میں خاص طور پر ریاست متحدہ امریکہ کی بھی یہی کیفیت ہے، یعنی دوسرے ممالک سے آگے نظر آتا ہے۔ اس براعظم کی آبادی ایشیا اور یورپ کی آبادی جتنی تو نہیں، البتہ اپنی معدنی اور زرعی پیداوار کے اعتبار سے بڑی نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ مطلب جو اقتصادی حالت یورپ کی ہے وہی یو ایس اے کی ہے، امریکہ میں یو ایس اے کی ہے، کہ وہ اپنی جو ہے وہ معاشی لحاظ سے جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے۔ نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں مشرق بعید کے ممالک۔ مشرق بعید کے ممالک میں خاص طور پر جاپان اور چین کو تیسرا نمبر حاصل ہے، مطلب اس کو مرکز مانا جاتا ہے۔ یہ دونوں ممالک خوب آباد ہیں اور ترقی یافتہ بھی ہیں، البتہ معدنی پیداوار میں مغربی ممالک سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند آبادی کے لحاظ سے بڑی ممتاز حیثیت رکھتا ہے، چنانچہ برصغیر اور مشرق بعید کی مجموعی آبادی دنیا کی کل آبادی کے 1/3 سے زیادہ ہے۔ برصغیر نے اپنے قدرتی وسائل کا پورا فائدہ جملہ وجوہات کی وجہ سے نہیں اٹھایا، اس لیے یہ سرزمین یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں پیچھے رہ گئی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے پاکستان اور دنیا۔ جب برصغیر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو پاکستان اور بھارت کی آزاد حکومتیں قائم ہوئیں، تو پاکستان ایک خود مختار مملکت کی حیثیت سے دولت مشترکہ کا ممبر بن گیا۔ پاکستان کے علاوہ برطانیہ، کینیڈا، جنوبی افریقہ کی یونین، ہندوستان، سری لنکا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ بھی اس میں شامل تھے۔ کولمبو پلان، جس میں جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کی ترقی کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا گیا جس کو کولمبو پلان کا نام دیا گیا۔ یہ آپ کو شارٹ کوسچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کے جو ممالک دولت مشترکہ کے رکن ہیں، انہوں نے اس منصوبے کے تحت باہمی تعاون سے اپنی پیداوار کو ترقی دینے، معیار زندگی کو بلند کرنے کا کام شروع کر دیا۔ پاکستان بھی اس کام میں بڑی سرگرمی اور مستعدی سے حصہ لیا۔ اب پاکستان انجمن اقوام متحدہ، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس اور کئی مجالس کارکن بن چکا ہے جو انجمن اقوام متحدہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ گویا پاکستان آج دنیا کے بڑے بڑے ممالک کی صف میں کھڑا نظر آتا ہے۔ برادری اقوام میں پاکستان کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے اور یہ ایک امن پسند ہے جو نہ صرف اندرون ملک بلکہ دنیا عالم میں امن کا خواہشمند ہے، اور دنیا کی تمام اقوام کے ساتھ حسن سلوک کے طریقے عمل کو لے کر وجود میں آیا۔ یہ دوسرے ممالک کے ساتھ دو طرفیت کے اصول کو اہمیت دیتا ہے اور اسلامی ممالک میں اتحاد کا علمبردار ہے۔ پاکستان غیر طرفداری کی پالیسی کا قائل ہے، یہ ترقی یافتہ ممالک کے درمیان توازن چاہتا ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے تحت کام کرتا ہے جو انسانی حقوق کی بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔
پاکستان کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ دنیا کے تمام بڑے بڑے ممالک کے ساتھ سیاسی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات قائم کیے جائیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں ہمارے کوشچنز۔ دنیا میں آبادی کی تقسیم مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت بیان کیجیے۔ یہ آپ کو لانگ کوشچن آپ کے پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ پوائنٹس کہ دنیا کے گنجان آباد علاقے کون سے ہیں، اوسط درجے آبادی کے علاقے کون سے ہیں، کم آباد کون سے ہیں۔ تو اس ایکسرسائز کو بھی آپ نے ایک دفعہ دیکھ لینی ہے، اور اس چیپٹر میں سے آپ نے شارٹ کوشچنز جو ہیں نکال لینے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہیں ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔